محترم ناظرین، دو عیدوں کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں جو شادی کے بعد جو زندگی ہے وہ صحیح نہیں گزرتی ہے، اس میں کافی سارے فتنہ فساد آتے ہیں۔ لہٰذا عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک کا جو درمیانی حصہ ہے، درمیانی جو مہینے آتے ہیں، ان میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کہنا ہے چند لوگوں کا، چند مسلمانوں کا، جو اس کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں، اس عرصے میں دو عیدوں کے درمیان جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی چیز کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ کیا یہ بالکل حقیقت ہے، ایسا ہے، یا یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پیج کو فالو کریں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اور شاید کہیں پر سوشل میڈیا پہ کسی بھی جگہ پر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کہنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر آتی ہے، عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک کے درمیانی حصے میں شادی، نکاح وغیرہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کی ہوئی شادیاں جو ہیں وہ برقرار نہیں رہتی، ان میں آگے جا کے فتنہ فساد آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جو ہے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح کہتے ہیں نکاح خوانی کو، جب ایجاب قبول ہوتا ہے اس کو، اور شادی یا رخصتی، شادی بھی کہتے ہیں اسی کو اور رخصتی بھی کہتے ہیں اسی کو، کہ جب نکاح کے بعد کبھی نکاح پہلے پڑھا جاتا ہے شادی سے یا رخصتی سے، کبھی اسی وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو رخصتی کہتے ہیں جب دلہن کو جو ہے دلہے کے گھر لے جایا جاتا ہے، اس کو رخصتی بھی کہتے ہیں اور شادی بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو کو اسی لیے لے کر آئے ہیں چونکہ آج وہی وقت چل رہا ہے، عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ کا جو وقت آج چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عید الفطر آئی تھی، اب اس کے بعد کا عرصہ چل رہا ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایسے سوال آتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ایسی باتیں ہیں کہ عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل بنی بنائی من گڑت باتیں ہیں، من گڑت لوگوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں، حدیث کی طرف جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی مہینے میں، جو یعنی شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور شوال کے مہینہ کون سا ہے؟ عید الفطر کے بعد کا پہلا مہینہ ہے جو آج چل رہا ہے۔ عید الفطر کے بعد پہلا مہینہ جو چل رہا ہے، یعنی عید الفطر والا ہی مہینہ۔ عید الفطر بھی جو ہے شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو عید الفطر کے بعد جو یہ ایام آتے ہیں جن میں منع فرماتے ہیں، یہ لوگ منع کرتے ہیں شادی و نکاح وغیرہ سے، رخصتی سے، تو اسی مہینے میں، شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے نکاح کیا، شادی کی۔ اب آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال کے مہینے میں شادی کی ہے، اور لوگ کیسے اپنی طرف سے من گڑت باتیں بتاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور میں شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو مستحب قرار دیتی ہوں۔ تو اب دیکھ لیا آپ نے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق، ان کو جو بھی کوئی بات ملے، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو کیسی بھی ہو، وہ اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو علم ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں، اور وہ ایسا کہتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا دو عیدوں کے درمیان شادی منع ہے، شادی نہیں کرنی ہے، رخصتی نہیں کرنی ہے۔ جب ان سے ہم دلیل پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آگے جا کر جو ہے مکمل نہیں ہوتا، یہ رشتہ، یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اور رخصتی فرمائی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیثہ بیان فرماتی ہیں کہ میری جو رخصتی ہوئی ہے، میری شادی جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو مستحب قرار دیتی ہوں، اور لوگ یہاں سے منع فرما رہے ہیں۔ تو عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک جو وقت ہے، جو عرصہ ہے، 2 مہینے 10 دن کا، اس میں آپ شادی کرو، نکاح کرو، رخصتی کرو، ولیمہ کرو، کوئی بھی چیز منع نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی طرف سے، یہ ان جاہل لوگوں کی طرف سے من گڑت روایاتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں، اپنی من مانی کی ہے ان لوگوں نے، من مانی کر کے جو ان کو پسند آئے وہ کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں، اور اس پر یہ خود بھی چلتے ہیں، بھی اس پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ باخبر رہیں ایسے لوگوں سے جو بنا علم کی ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں۔
تو ان کو آپ یہ سیدھے طریقے سے دو ٹوک جواب دیں کہ آپ لوگوں کے یہاں منع ہوگا، آپ لوگ اس کو مانتے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں یعنی شوال کے مہینے میں، یا آپ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح و رخصتی فرمائی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو منع فرمانے والے یا اس میں ایسی ایسی باتیں کرنے والے؟ تو یہ آج کا ویڈیو تھا، اور آج کا جو ہے شوال کا مہینہ ہی چل رہا ہے اور دونوں عیدوں کے درمیان کا وقت چل رہا ہے، لوگ ایسا سوال کرتے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ایسا بولتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔